شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جناب صدر، معزز سیکرٹری جنرل، معززین، خواتین و حضرات، میں آج اعزاز محسوس کر رہا ہوں اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس عالمی سربراہان کے فورم پر، جہاں ہمارے پاس موقع ہے ان مسائل کو زیر بحث لانے کا جو دنیا اس وقت سامنا کر رہی ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں بہت سے مسائل کا، لیکن آج صرف 4، اور میں خاص طور پر آیا ہوں اس فورم پر باوجود اپنے ملک کے مشکل وقت میں نہ آتا، مگر میں نے محسوس کیا کہ کچھ بہت اہم اور فوری مسائل ہیں جو دنیا لازمی حل کرے۔ تو سب سے پہلے میں موسمیاتی تبدیلی سے آغاز کروں گا۔ بہت سے سربراہان نے موسمیاتی تبدیلی کا ذکر کیا ہے، مگر جناب صدر، میں محسوس کرتا ہوں کہ اس معاملے میں سنجیدگی کی کمی ہے۔ شاید کچھ سربراہان جو بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ اندازہ نہیں کرتے اس معاملے کی اہمیت کا۔ ہمارے پاس بہت سے خیالات ہیں، مگر جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ خیالات بغیر کسی پیسے کے صرف خواب ہیں۔ پاکستان میں اپنے ملک کی مثال سے شروع کرتا ہوں۔ ہمارا ملک دنیا کے سر فہرست ممالک میں سے ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ہم انحصار کرتے ہیں اپنے دریاؤں پر۔ ہم بنیادی طور پر زرعی ملک ہیں، اور 80% پانی ہمارے دریاؤں میں ہمارے گلیشیئر سے آتا ہے۔ نہ صرف پاکستانی طرف کے گلیشیئرز بلکہ انڈیا کے بھی 80% پانی دریائے جمنا اور دوسرے دریاؤں میں گلیشیئر سے ہی آتا ہے، ہمالیہ، قراقرم، ہندو کش سے، اور یہ گلیشیئرز بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی 5000 گلیشیئرز لیکسنز اپنے پہاڑوں پر دیکھے ہیں، اور اگر یہ ایسے جاری رہا اور کچھ نہ کیا گیا، ہمیں ڈر ہے کہ انسانوں کو شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے ملک میں جب میری جماعت اقتدار میں آئی، خیبر پختونخوا صوبے میں، ہم نے 5 سال میں 1 ارب درخت لگائے، اور اب ہم نے 1 ارب درخت کا ہدف لیا ہے۔ خیال یہی ہے کہ گلوبل وارمنگ کے اس مضر اثرات سے بچا جا سکے، مگر ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مشترکہ دنیا کی کوشش سے ہی ہوگا۔ میری مثبت سوچ اس حقیقت سے آتی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو لازوال طاقت سے نوازا ہے۔ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمارا رہنا ختم نہ ہو۔ تو جو میں امید کرتا ہوں کہ اقوام متحدہ اس میں قیادت کرے، اس سے زیادہ زور دینا چاہیے۔ امیر ملکوں کو زور دینا چاہیے، وہ ممالک جو زیادہ تر گرین ہاؤس گیس خارج کے ذمہ دار ہیں، ان پہ زور دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک تو ان کے مقابلے میں انتہائی کم مقدار خارج کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ میرا دوسرا مسئلہ جو میرے لیے ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ جناب صدر، ہر سال اربوں ڈالر
غریب ملکوں سے نکل کر امیر ملکوں کی طرف چلے جاتے ہیں. کروڑوں ڈالر امیر ممالک کے اشرافیہ چرا لے جاتے ہیں، اپنا راستہ مغربی بینک اکاؤنٹس کو بناتے ہیں. آف شور اکاؤنٹس، ٹیکس ہیونس، کمپنیوں کے پیچھے چھپی مہنگی جائیدادیں جو مغرب کا سرمایہ بنتی ہیں. جناب صدر، یہ ترقی پذیر دنیا کو تباہ کر رہی ہے. یہ زیادہ غربت، اموات اور غربت میں دھکیل رہی ہے انہیں. اس وجہ سے امیر اور غریب ممالک میں فرق بڑھتا جا رہا ہے. منی لانڈرنگ جو ہوتی ہے کیونکہ پیسہ غریب ملکوں سے نکل کر امیر ملکوں میں جاتا ہے، اسے اس طرح نہیں دیکھا جاتا جیسے مثلاً ڈرگس کے پیسوں کو، دہشت گردی کے پیچھے پیسے کو. جس طرح سنجیدگی سے دہشت گردی کے پیچھے پیسے کو یا ڈرگ سے آئے پیسے کو سلوک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ویسا نہیں ہوتا جس طرح غریب ملکوں سے لوٹے گئے پیسے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو رہا. میرے ملک میں جب میں نے منصب سنبھالا 1 سال پہلے، اس سے پچھلے 10 سالوں میں ہمارا کل قرضہ 4 گنا بڑھا. جو قرضہ 60 سالوں کا مجموعہ تھا، یہ صرف 29 سالوں میں 4 گنا ہو گیا، جس کے نتیجے میں کل آمدنی جو 1 سال میں ہوئی، اس میں سے آدھی قرض کی ادائیگی میں چلے گی. کیسے ہم اپنے لوگوں پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں پہ، جب آدھا پیسہ قرض کی ادائیگی میں چلا جائے گا. کیونکہ ہمارا ملک بھی اشراف کے ہاتھوں سے لٹتا رہا ہے اور یہ وہ آسانی سے پیسہ لے جاتے رہے. اور جب جناب صدر ہم نے وہ جائیدادوں کی نشاندہی کی جو مغربی سرمایہ کا حصہ بنی، اس کرپشن اور منی لانڈرنگ کے پیسے سے، جب ان کرپٹ لیڈرز کی جائیدادوں کی نشاندہی کی، ہمیں پیسہ لانے میں اتنی مشکل ہو رہی. اگر وہ پیسے واپس آئیں تو ہم اپنے لوگوں پر خرچ کریں، مگر یہ بہت مشکل ہے. قوانین ان مجرموں کو تحفظ دے رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ مہنگے وکلا کریں جو کروڑوں ڈالر خرچ کریں. ہمیں امیر ممالک کا تعاون چاہیے. اور جناب صدر، یہ بہت اہم ہے کہ یہاں امیر ممالک سیاسی نیک نیتی دکھائیں. انہیں کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. کیسے غریب ممالک اپنے لوگوں پہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں جو اقوام متحدہ کہتا ہے، جیسے کہ SDG، کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں جب یہ پیسہ آسانی سے ہمارے ملک سے نکل سکتا ہے؟ لہٰذا جب تک امیر ممالک رکاوٹیں کھڑی نہیں کرتے ان معاشی پناہ گزینوں کے خلاف، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، انہیں لازم کچھ کرنا ہوگا. انہیں ابھی عملی قدم اٹھانا ہوگا. کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے. کرپٹ اشرافیہ کو یوں آسانی سے پیسے نہ باہر لے جا سکیں اور بیرونی بینک اکاؤنٹس میں جمع کروائیں یا ان بیرونی جائیدادوں میں. میں کبھی نہیں سمجھ سکا کہ کیوں ہم نے یہ ٹیکس ہیونس بنائے ہوئے ہیں، کیوں اس کی اجازت ہے. ایسے امیر کیوں ٹیکس نہیں دیتے؟ کیوں یہ محفوظ ٹیکس ہیونس ہیں قانونی طور پر ان مخفی اکاؤنٹس کی صورت میں؟ کیونکہ دنیا بدل رہی ہے، دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے. بہت جلد آپ بحران کی صورت دیکھیں گے اگر غریب ہوتا گیا اور امیر مزید امیر. کوئی بحران بہت جلد گزرے گا. تو میرا دوسرا نقطہ ہے، مجھے امید ہے کہ اقوام متحدہ اس میں پہل کرے گا. اس میں IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سبھی شامل ہیں. ان سب کو اقدامات کرنے چاہیے کہ ترقی پذیر دنیا کو لٹنے سے بچایا جا سکے. میرا تیسرا نقطہ اسلاموفوبیا کے متعلق ہے. اس دنیا میں 1.3 ارب مسلمان بستے ہیں. کروڑوں مسلمان
جو یورپی ممالک اور امریکہ میں بحیثیت اقلیت رہتے ہیں۔ اسلاموفوبیا 11 ستمبر واقعے کے بعد ایک خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ انسانی برادریاں اکٹھی رہتی ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، مگر اسلاموفوبیا ایک تفریق پیدا کر رہا ہے۔ مسلم عورتیں، ان کا حجاب پہننا ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ کچھ ممالک میں مسئلہ ہے۔ حجاب ایک قسم کا ہتھیار بن چکا ہے۔ کچھ ممالک میں عورتیں کپڑے تو اتار سکتی ہیں لیکن ایک کپڑا اضافی نہیں پہن سکتی۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کیسے؟ اسلاموفوبیا کی وجہ سے۔ اور یہ اسلاموفوبیا کیسے شروع ہوا؟ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد۔ اور یہ کیوں شروع ہوا؟ کیونکہ کچھ مغربی سربراہان کی وجہ سے، جنہوں نے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیا۔ اسلامی دہشت گردی، انتہا پسند اسلام۔ کیا ہے انتہا پسند اسلام؟ اسلام صرف ایک ہے، اور وہ اسلام ہے جس کی ہم اتباع کرتے ہیں، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا کوئی اسلام نہیں۔ انتہا پسند اسلام، اسلامی دہشت گردی، یہ کیا پیغام مغربی لوگوں کو دے رہا ہے؟ اور کیوں وہاں اسلاموفوبیا ہے؟ کیسے ایک شخص نیو یارک میں یا یورپی ملک میں کیسے یہ فرق کر سکتا ہے کہ کون اعتدال پسند مسلمان ہے اور کون انتہا پسند مسلمان؟ کیونکہ دہشت گردی کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اسلامی دہشت گردی، اسلامی انتہا پسندی کے الفاظ افسوس کے ساتھ ان سربراہان کی طرف سے استعمال ہوئے ہیں، اور یہی اہم وجہ ہے اس اسلاموفوبیا کی، اور اس سے مسلم دنیا کو تکلیف پہنچی ہے۔ ہم مسلم ممالک میں رہتے ہوئے یہ اس وقت دیکھتے ہیں جب باہر ممالک میں سفر کرتے ہیں، اور یہ برا ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں یہ کہوں جناب صدر کہ یورپی ملکوں میں یہ مسلم برادریوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور یہ دیوار سے لگانا ہم سب جانتے ہیں انتہا پسندی کو جنم دیتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ جو شام اور دوسرے ممالک میں انتہا پسند بنے، بالآخر وہ صرف اسی وجہ سے کہ مسلم برادریوں کو دیوار سے لگانے کی وجہ سے۔ اور میرا یہاں نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلم سربراہان اس مسئلے کو صحیح زیر بحث نہیں لا سکے۔ 11 ستمبر واقعے کے بعد جب نام نہاد انتہا پسند اسلام کے خلاف جنگ شروع ہوئی، بجائے اس کے کہ مسلم سربراہان مغرب کو یہ بتاتے کہ ایسی انتہا پسند جیسی کوئی چیز نہیں، بلکہ تمام انسانی برادریوں میں انتہا پسند ہوتے ہیں، وہاں آزاد خیال بھی ہوتے ہیں اور اعتدال پسند بھی۔ تمام انسانی برادریوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، عیسائی یہودی ہر ایک میں ہوتے ہیں، مگر اسلام انتہا پسند نہیں ہے۔ نہ ہی یہودیت، نہ ہی عیسائیت میں، ہندو مت، کوئی مذہب انتہا پسندی کی ترغیب نہیں دیتا۔ تمام مذاہب کی بنیاد رواداری اور انصاف ہے، جو ہمیں جانوروں سے مختلف کرتا ہے، جانوروں کی دنیا سے۔ مگر بدقسمتی سے مسلم سربراہان نے اتنے خوفزدہ ہوئے انتہا پسند اسلام کہلانے سے کہ وہ اعتدال پسند ہو گئے، اور پاکستان میں ہم اس لہر کے بالکل قریب تھے، اور ہماری حکومت نے ایک جملہ جاری کیا، روشن خیال اعتدال پسندی۔ کسی کو نہیں پتہ اس کا کیا مطلب تھا، لیکن سبھی نے مغربی لباس پہننا شروع کر دیا تاکہ اعتدال پسند نظر آئیں، حتیٰ کہ جنہیں انگریزی نہیں آتی تو انہوں نے انگریزی بولنا شروع کر دی کہ وہ اعتدال پسند کہلائیں۔ کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا بلا ہے، کیونکہ ہم مسلم دنیا میں ہم نے مغرب کو یہ نہیں سمجھایا کہ انتہا پسند اسلام جیسی کوئی چیز نہیں۔ ایک وجہ کہ 11 ستمبر کے بعد اسلام کو کیوں دہشت گردی سے جوڑا گیا، وہ وجہ خودکش دھماکے تھے، کیونکہ 11 ستمبر واقعے میں خودکش حملہ ہوا تھا، تو تمام قسم کی تھیوریاں جنم لینے لگیں کہ مسلمان اس لیے خودکش حملوں میں ملوث ہوتے ہیں کہ انہیں جنت میں حوریں ملیں۔ کچھ نے پھر یہ پوچھا کہ خودکش حملہ اور عورتوں کو پھر کیا ملے گا؟ تو یہ عجیب گفت والی چیزیں شروع ہو گئیں۔
ہم نے سمجھایا ہی نہیں، خود کش حملوں اور اسلام کو ہم نے جوڑ دیا ہے۔ کسی نے یہ تحقیق نہیں کی کہ 11 ستمبر سے پہلے زیادہ تر خود کش حملہ آور تامل ٹائگرز تھے جو کہ ہندو تھے۔ کسی نے ہندوؤں کو الزام نہیں دیا، اور بالکل صحیح کہا کہ ہندو مت کا کیا کام جو سری لنکا میں مایوس لوگ کر رہے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے فلمیں بھی دیکھی ہیں، جاپانی پائلٹس دوسری جنگ عظیم کے آخر میں انہوں نے خود کش حملے کیے، کسی نے ان کے مذہب کو الزام نہیں دیا۔ مگر یہاں ہم نے اعتدال پسند ہونے پر زور دیا بجائے مغرب کو سمجھانے کے۔ مگر سب سے اہم چیز جو میں آج کہنا چاہتا ہوں، اس اسلاموفوبیا کی تفصیل بتاتے ہوئے جناب صدر اور میں محسوس کرتے ہیں بہت اہم ہے، کیونکہ میں نے بوجہ پیشہ ور کھیل کے بہت سا وقت انگلستان میں گزارا، تو مجھے پتہ ہے کہ مغربی سوچ کیسے کام کرتی ہے اور کیسے مغرب مذہب کو دیکھتا ہے۔ اسلام کے بارے میں غلط فہمی شروع ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک وجہ جس نے اسلاموفوبیا کو جنم دیا وہ 1989 میں جو کتاب چھپی تھی جس میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی تھی، اور پھر مسلم دنیا میں اس کا رد عمل آیا۔ مغرب نہ سمجھ پایا کہ مسئلہ کیا ہے، چونکہ میں نے مغرب میں بہت سا وقت گزارا ہے، مذہب کو مکمل مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ مذہب کو ہماری طرح نہیں دیکھتے، تو اسلام کو ایک عدم برداشت مذہب کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ آزادی رائے کے خلاف ہے، اور اسلام کو صحیح طور پر دبایا گیا 30 سال پہلے، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ اسے ایک نئے موڑ پہ لایا گیا، اور ہر 2-3 سال بعد کوئی نہ کوئی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر مسلمانوں کی طرف سے رد عمل آتا ہے، اور پھر اسلام ایک عدم برداشت مذہب کہلاتا ہے۔ پھر اس دفعہ میں مغرب کے ایک خاص طبقے کو الزام دوں گا جو جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی، مگر اکثریت مغرب اسے نہ سمجھ سکی۔ یہاں پھر ایک دفعہ مسلم سربراہان نے مسلمانوں کو نیچا دکھایا۔ ہمیں یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے کیا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو 1 منٹ میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ان کا کیا مقام ہے ہمارے لیے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر الہامی کتاب قرآن مجید اتاری گئی، قرآن مجید مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور پیغمبر عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہمارے لیے قرآن کی عملی مثال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جن جیسا ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنائی، جو پہلی اسلامی ریاست تھی، جو کہ بنیاد تھی مسلم تہذیب کی، جو اگلے 700 سالوں تک سب سے برتر تہذیب رہی۔ اور وہ ریاست کیا تھی؟ میں اتنی عجیب چیزیں سنتا ہوں اسلام کے متعلق کہ یہ عورتوں کے خلاف ہے، یہ اقلیتوں کے خلاف ہے۔ پہلی ریاست اسلام کی مدینہ میں پہلی دفعہ ایک فلاحی ریاست بنائی گئی تھی۔ ریاست نے پسماندہ لوگوں کی ذمہ داری اٹھائی، بیواؤں، یتیموں، غربا، اپاہج۔ اس نے امیر کو ٹیکس لگایا اور غریب پہ خرچ کیا۔ ریاست نے اعلان کیا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور لہٰذا برابر ہیں، چاہے کسی بھی رنگ کے ہیں۔ ریاست نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، چونکہ تمام نظام غلامی پر منحصر تھا، جیسا کہ مغرب کے معاشرے میں کافی عرصہ جاری رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ اپنا غلام آزاد کرو۔ مگر چونکہ غلاموں پہ وہ معاشرہ منحصر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اپنے گھر کے فرد جیسا سلوک کرو، اور اس کے نتیجے کے طور پر کچھ ایسا ہوا مسلم دنیا میں
جو کسی اور تہذیب میں نہیں ہوا۔ غلاموں کی نسل در نسل حکومت بننے لگی۔ مملوک غلام جنہوں نے مصر پر حکومت کی، انڈیا میں بھی غلاموں نے حکومت کی، اور پھر اقلیتوں کے ساتھ سلوک۔ آپ نے سنا ہے کہ اسلام اقلیتوں کے خلاف ہے، تو برائے مہربانی یہ واضح کرنے دیں مجھے۔ اسلام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر شخص اپنے مذہب پہ عمل کرنے کے لیے آزاد ہے۔ یہ دینی فریضہ ٹھہرا کہ عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، تمام مذہبوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہر شخص قانون کے سامنے برابر ہے، چاہے اس کا مذہب اور رنگ جو بھی ہے۔ اور یہ بے مثال واقعہ، میں ہمیشہ اس کی مثال دیتا ہوں کہ چوتھے خلیفہ ریاست مدینہ کے سربراہ، وہ ایک یہودی کے خلاف ایک مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ تو نمبر ایک، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں، اور نمبر دو کہ یہودی بھی برابر کا شہری سمجھا گیا۔ تو جناب صدر، جب ایک مسلم معاشرہ اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو وہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم انسان جانتے ہیں، ہم انسان ایک چیز سمجھتے ہیں کہ دل کی تکلیف جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان رد عمل دکھاتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کبھی کوئی ایسا مقام آیا تو میں یہ عالمی برادری، خاص طور پر مغربی برادری کو لازم سمجھاؤں گا، کیونکہ وہاں رہنے سے پتہ چلا کہ وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ جب میں پہلی دفعہ کم عمری میں انگلستان گیا، وہاں ایک مضحکہ خیز فلم بھی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ مسلم معاشرے میں سوچ سے عیاں ہے، لہٰذا ہمیں باور کروانے کی ضرورت ہے کہ انسانی معاشرے میں ہم سب پر یہ لازم ہے کہ حساس ہوں ان معاملات میں جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مغربی معاشرے میں، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ہولوکاسٹ کو حساس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے یہودی برادری کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہی کچھ ہم کہتے ہیں کہ آزادی رائے کی آڑ میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے ہمیں تکلیف نہ دیں، یہی ہم چاہتے ہیں بس۔ اور چوتھا نقطہ جناب صدر، اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے، یہ وہ وجہ ہے جس سے میں خاص طور پر یہاں آیا ہوں۔ یہ اس کے بارے میں ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں، میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم اقتدار میں آئے، میری پہلی ترجیح یہ تھی کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جو امن کے لیے بہترین کوشش کرے۔ ہم اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں رہے ہیں۔ ہم نے امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ساتھ دیا 2001 میں، اور پاکستان اپنے بدترین دور میں چلا گیا، جہاں 70,000 پاکستانی مارے گئے اور $150 ارب ہماری معیشت کا نقصان ہوا۔ اور جناب صدر، میں نے جنگ کی مخالفت کی کیونکہ 80 کی دہائی میں پاکستان نے مغربی ممالک کا ساتھ دیا، جو کہ اس وقت افغانستان میں جنگ آزادی تھی سوویت یونین کے خلاف، اور اس پر مغربی ممالک نے پیسہ لگایا۔ یہ مجاہدین کے گروہ جو اس گریلا جنگ میں گئے، انہیں پاکستانی آرمی نے تربیت دی، اور مغربی ممالک نے پیسہ لگایا، اور خاص طور پر امریکہ، اور انہوں نے وہ جنگ آزادی لڑی۔
افغانستان میں سوویت نے انہیں دہشت گرد کہا. ہم انہیں جنگجو آزادی کہتے تھے. 1989 سوویت پیچھے دھکیل دیے گئے. امریکی وہاں سے نکل گئے. پاکستان میں یہ گروہ رہ گئے. 11 ستمبر آیا. پھر پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. اور اب ہماری حکومت، وہ وجہ کہ میں اس جنگ کا کیوں مخالف تھا، کیونکہ ایک طرف ہم نے انہیں جہاد کا درس دیا تھا، مطلب بیرونی قبضے کے خلاف جد و جہد آزادی. اور اب چونکہ ہم اب امریکہ کے ساتھ ہو چکے ہیں اور امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، اب ہم انہیں یہ بتائیں کہ اب یہ جد و جہد آزادی نہیں اور جہاد نہیں، یہ دہشت گردی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ میں نے اس وقت یہ سمجھانے کی کوشش کی اپنی حکومت کو کہ آپ نیوٹرل رہیں، کہ اسی صورت ہمارے پاس لچک رہے گی، آپ انہیں کنٹرول کر سکیں گے. مگر اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے، اتحادی بنیں گے، تو آپ پر حملہ کریں گے. اور وہی ہوا، وہ ہمارے خلاف ہو گئے. ہم بدترین دور سے گزرے. 70,000 لوگ اس جنگ میں مارے گئے، جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا. کوئی پاکستانی 11 ستمبر میں شامل نہیں تھا. طالبان تھے افغانستان میں، القاعدہ بھی افغانستان میں. ہمارا کیا تعلق تھا اس سے؟ 70,000 پاکستانی جان کھو بیٹھے. تو جب ہم اقتدار میں آئے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان گروہوں کو جو رہ گئے ختم کریں گے. اور یہ فیصلہ نہ صرف ہم بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے کیا. بدقسمتی سے انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. جب ہم اقتدار میں آئے تو ہم نے فیصلہ کیا اس پر عمل درآمد کریں گے، اور ہم نے ختم کیا جو کچھ بھی باقی تھا ان گروہوں کا. اور مجھے پتہ ہے بھارت الزام دیتا رہتا ہے کہ وہاں یہ گروہ موجود ہیں. میں نے پیشکش کی کہ اقوام متحدہ کے مشاہدین بھیج لیں، بے شک خود دیکھ لیں جو ہم نے کیا ہے. کوئی پاکستانی حکومت کرنے کی جرت نہ کی، کیونکہ اس سے کشیدگی بڑھتی تھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کوئی مسلح گروہ نہیں ہوگا. تو مجھے پس منظر آپ کو بتانا ضروری تھا، اور اس پر جو میں بعد میں کہوں گا. اور دوسرا یہ کہ ہم نے باڑ لگانی شروع کی. ہم نے افغان صدر کو بلایا، افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائے. ہمارا ایران کے ساتھ مسئلہ تھا، ہم نے وہاں بھی باڑ لگائی. اور پھر اب بھارت کی بات. اب مجھے ذرا پس منظر بتانے دیجیے اپنے بھارت کے ساتھ تعلق کہ کرکٹ کی وجہ سے، کیونکہ کرکٹ بر صغیر میں ایک جنون کی حیثیت رکھتا ہے. میرے بھارت میں بہت سے چاہنے والے ہیں، میرے ابھی بھی بھارت میں دوست ہیں بہت. اور میں بڑے شوق سے بھارت جاتا ہوں. تو فوراً بعد جب میری پارٹی اقتدار میں آئی، پہلی چیز جو ہم نے کی وہ یہ کہ بھارت سے رابطہ کریں. اور میں وزیر اعظم مودی سے ملا اور کہا دیکھیں ہمارے ایک جیسے مسائل ہیں، موسمیاتی تبدیلی، غربت. آئیے اکٹھے ہوں، آئیے اپنے اختلافات تجارت سے حل کریں، آئیے اپنا تعلق اعتماد پر بٹھائیں. وزیر اعظم مودی نے بتایا کہ چونکہ پاکستان سے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں. میں نے کہا ہمیں بھی یہی مسائل ہیں، آپ کی وجہ سے جو بھارت بلوچستان میں کر رہا ہے. ہم نے ایک جاسوس پکڑا ہے، کلبھوشن یادیو، جس نے اعتراف کیا کراچی اور بلوچستان میں جاری فسادات میں ملوث ہونے کا. ہم نے پھر بھی کہا آؤ اس سے پیچھے چھوڑ دیں، آؤ آگے بڑھیں. ہماری ترجیح ہمارے اپنے لوگ ہونے چاہیے. سب سے زیادہ غریب لوگ بر صغیر میں رہتے ہیں. بدقسمتی سے انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی. ان کے وزیر خارجہ کو آنا تھا یہاں جنرل اسمبلی میں پچھلے سال، بھارت نے اسے منسوخ کر دیا. ہم نے سمجھا کہ یہ ان کے الیکشن کا وقت ہے، یہ انتہائی قوم پرست پارٹی ہے، یہ پاکستان سے علیگ نہیں دکھانا چاہتی. تو ہم نے سوچا چلو ٹھیک ہے، ہم الیکشن تک انتظار کرتے ہیں. اسی دوران ایک 20 سالہ کشمیری جوان نے، جس کے باپ کے مطابق وہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے انتہا پسندی میں شامل ہوا، اس نے ایک بھارتی فوجی قافلے کے سامنے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا، اور بھارت نے فوری ہم پر الزام لگا دیا.
میں نے بھارتی عوام سے ٹی وی پر مخاطب ہوا. میں نے کہا اگر آپ کسی قسم کا کوئی ثبوت دیں ہم فوری ایکشن لیں گے، کیونکہ ہم نے ان گروہوں کے گرد گھیرا ڈال دیا ہے. بجائے کوئی ثبوت دینے کے انہوں نے جہاز پیچھے بھیجے جنہوں نے ہم پر بمباری کی. ہم نے جواب دیا. دونوں میں سے ایک جہاز گرا دیا گیا، ایک پائلٹ پاکستان میں گرا. ہم نے فوراً واپس کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم کوئی اسکلیشن نہیں چاہتے. بجائے اس اقدام کو ایک امن کے اقدام کے، مودی کی تمام الیکشن کیمپین اس پر گزری کہ انہوں نے کیسے پاکستان کو سبق سکھایا کہ انہوں نے 350 دہشت گرد مار دیے. مکمل جھوٹ. انہوں نے صرف 10 ہمارے درخت گرائے، جو کہ بہت تکلیف دہ تھا کیونکہ شجرکاری مہم چلا رہے ہیں ہم. پھر اس نے الیکشن کیمپین، مودی صاحب نے ایسے الفاظ استعمال کیے. یہ صرف جھلکی ہے، پوری فلم تو ابھی باقی ہے. میں پاکستان میں گھس کر سبق سکھا کر آیا ہوں. یہ ان کی الیکشن کیمپین تھی. ہم نے کہا چلو ہم سیاستدان ایسے بیانات دیتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے، چلو الیکشن کے بعد ہم واپس عام تعلقات کی طرف آئیں گے. لیکن جب الیکشن ختم ہوئے ہم نے بھارت سے رابطہ کیا جس کا کوئی جواب نہیں آیا. پھر ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ فیٹف بلیک لسٹ میں ہمیں دھکیل رہے ہیں، ہمیں دیوالیہ کرنے کے لیے. اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ایجنڈا ہے ان کا، اور وہ ایجنڈا 5 اگست کو ظاہر ہوا جب بھارت اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی 11 قراردادوں کو روند گیا جو یہ کہتی ہیں کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت کا حق حاصل ہے. وہ اس کے خلاف گئے، وہ شملہ معاہدے کے خلاف گئے جو باہمی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا کہتا ہے. وہ در حقیقت بھارتی آئین کے خلاف گئے. غیر قانونی طریقے سے انہوں نے آرٹیکل 370 کو نکال دیا جو کشمیر کو خاص مقام دیتا ہے. انہوں نے اضافی 1,80,000 فوجیں وہاں بلا لیں. کل فوجیوں کی تعداد کشمیر میں اب 9 لاکھ ہے، اور انہوں نے 8 لاکھ کشمیریوں کو کرفیو میں بند کر دیا ہے. جناب صدر، میں اب لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں مختصراً کہ اس جیسا عمل کوئی کیسے کر سکتا ہے، اور اس کے لیے مجھے آپ کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ آر ایس ایس کیا ہے. آر ایس ایس جناب مودی صاحب اس کے تا حیات ممبر ہیں. آر ایس ایس ایک تنظیم تھی جو اڈولف ہٹلر اور مسولینی سے متاثر تھی. 1925 میں وجود میں آئی. وہ نسلی برتری پر یقین رکھتی ہے. وہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ افضل ہیں، جیسا کہ نازی سمجھا کرتے تھے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب آپ تصدیق کر سکتے ہیں. یہ معلومات کے انقلاب کا دور ہے، آپ ان سب کو گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میرے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے بھارت میں کیا ہو رہا ہے. یہ آر ایس ایس بھارت سے مسلمانوں کی نسلی صفائی پر یقین رکھتی ہے. ایک طرف ہندو نسل کی نسلی برتری، دوسری طرف یہ مسلمانوں کے لیے نفرت ہے اور عیسائیوں کے لیے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہندو مت کا سنہری دور تھا جو مسلمانوں کی حکومت کی وجہ سے ختم ہوا صدیوں پہلے، اور پھر برطانیہ کی وجہ سے. تو یہ نسلی برتری اور نفرت ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے. یہ کھلم کھلا کہا جاتا ہے.
آپ RSS کے بانیوں کو دیکھیں، گولواکر اور سواسکر، انہیں گوگل کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ نظریہ نفرت کا یہی تھا جس نے مہاتما گاندھی عظیم کا قتل کیا 1948 میں۔ یہی نفرت کا نظریہ تھا جس نے 2002 میں مودی کو قتل عام کا مرتکب بنایا گجرات میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھا۔ اس نے 3 دن RSS کو دیے، ان RSS غنڈوں کو جو ہٹلر کے براؤن قمیضوں سے متاثر تھے، کیونکہ وہ براؤن قمیضیں پہنتے تھے۔ یہ RSS کے بارے میں کانگریس کے سابقہ وزیر اعلیٰ نے بیان دیا تھا کہ RSS کے کیمپس دہشت گردی کے تربیتی مرکز ہیں، اور ان دہشت گردوں نے 2000 مسلمانوں کے ٹکڑے کیے اور 1.5 لاکھ لوگوں کو بے گھر کیا۔ مودی اس کی وجہ سے امریکہ دورہ نہ کر سکا۔ مجھے آپ کو یہ سمجھانا لازم ہے، یہ پس منظر اس سے پہلے کہ کیسی ذہنیت جو 8 لاکھ لوگوں کو 9 لاکھ فوجیوں سے محصور کر رکھی ہے، عورتیں، بچے، بیمار جانوروں کی طرح بند کر دیے گئے ہیں۔ در حقیقت جو میں انگلستان کے بارے میں جانتا ہوں، اگر 8 لاکھ جانور بند کر دیے جاتے، RSPCA بہت شور مچاتا اس بارے میں۔ یہ انسان ہے۔ اور جناب صدر، جو نسلی برتری اور یہ اعلیٰ ذات کے فریب سے ہوتا ہے، وہ غرور ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ غرور ہے جس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور لوگ احمقانہ حرکات کرتے ہیں، ظالمانہ اقدامات ہوتے ہیں جو نریندر مودی نے کی ہیں۔ یہ شدید غرور ہے، اور یہ غرور ہے جس نے اسے اندھا کر دیا ہے اس حقیقت سے کہ جب کرفیو ہٹے گا تو کیا ہوگا۔ کیا اس نے اس بارے میں سوچا ہے؟ یہ نہیں سوچا گیا۔ کیا کرے گا جب وہ کرفیو ہٹائے گا؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے لوگ خاموشی سے ان آقاؤں کی بات مان لیں گے کہ انڈیا نے ان کا خاص مقام ختم کر دیا اور ان میں تبدیلی کر دی ہے؟ کیا یہ قبول کر لیں گے جناب صدر 1 لاکھ کشمیری پچھلے 30 سالوں میں شہید ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے اقوام متحدہ کی طرف سے دیا گیا حق خود ارادیت، اس سے انکار کیا جاتا رہا ہے۔ 1 لاکھ شہید ہو چکے ہیں اور 11,000 عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے۔ اس پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی 2 رپورٹس ہیں۔ دنیا نے کچھ نہیں کیا کیونکہ بھارت ایک بڑی تجارتی منڈی ہے 1.2 ارب کی۔ افسوس کے ساتھ مادیت انسانوں پر حاوی ہے، مگر اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، اس لیے میں یہاں ہوں۔ دیکھیں جو ہونے جا رہا ہے جب کرفیو اٹھایا جائے گا، وہ ایک خون ریزی ہوگی۔ لوگ باہر نکلیں گے، 9 لاکھ فوجی۔ وہ اس لیے نہیں آئے جیسے مودی کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کی خوشحالی کے لیے آئیں، وہ ترقی کے لیے آئے ہیں۔ یہ 9 لاکھ فوجی کیا کریں گے جب وہ لوگ باہر نکلیں گے؟ وہاں خون ریزی ہوگی۔ کیا اس نے سوچا اس وقت کیا ہوگا؟ جناب صدر، کیا کسی نے سوچا کہ کیا ہوگا جب خون ریزی ہوگی؟ اب کیا سمجھتے ہیں اس کا کشمیر کے لوگوں پہ کیا اثر ہوگا؟ اب کیا سمجھتے ہیں یہ سوچتے ہوں گے جس طریقے سے انہیں اپنے گھروں میں قید کیا گیا ہے، جانوروں سے بدتر سلوک کے ساتھ، کوئی حقوق نہیں، ہزاروں سیاسی سربراہان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ جو بھارت کے حق میں تھے انہیں بھی اٹھا لیا گیا۔ 13,000 لڑکوں کو پکڑ لیا گیا اور اللہ جانے کس جگہ پر لے جایا گیا۔ تو وہ کیا سمجھتے ہیں کشمیر کے لوگ کیا کریں گے جب وہ
کرفیو اٹھایا جائے گا، وہ باہر سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اور وہ فوجی کیا کریں گے؟ وہ انہیں ماریں گے۔ پھر انہوں نے پہلے ہی پیلٹ گن سے بہت سے نوجوان لڑکوں کو نابینا کیا ہے۔ پچھلے 6 سالوں میں 5 سالوں میں جو آپریشن ہو رہا ہے کشمیر میں، تو کشمیریوں کو مزید اشتعال آئے گا۔ جناب صدر، ایک اور پلوامہ ہوگا، اور پھر بھارت ہم پر الزام لگائے گا۔ وہ پہلے ہی الزام لگا رہا ہے ہم پر، وہ کہہ رہے ہیں یہ سب پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کے ایک وزیر دفاع نے کہا کہ 500 دہشت گرد بارڈر پہ کھڑے ہیں جانے کے لیے۔ کیوں پاکستان 500 دہشت گرد بھیجے گا جب وہاں 9 لاکھ فوجی موجود ہیں؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ کیا کریں گے اور کیوں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ کہ کشمیریوں پر ظلم و جبر مزید بڑھے گا۔ ہم صرف شے دے رہے ہوں گے اس صورت میں 9 لاکھ فوجیوں کو، مزید کشمیریوں کو کچلنے کے لیے، اور پھر بھارتی فوجیوں کو، بھارتی حکومت کو بہانہ مل جائے گا کہ دیکھیں یہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اور یہ منترا ہے کہ اسلامی دہشت گردی کا، جیسے ہی آپ اس مشہور لفظ کا استعمال کریں گے اسلامی دہشت گردی کا، پوری دنیا پیٹھ پھیر لے گی، کوئی انسانی حقوق کی بات نہیں کرے گا، جو مرضی کرو۔ یہی جو کشمیر میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اسلامی دہشت گردی کا لفظ مسلسل استعمال کرتے رہتے ہیں، اور یہی ہے جو اس وقت کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا فائدہ ملے گا کشمیری پر مزید ظلم اکسانے سے؟ ہم یہ کیوں چاہیں گے؟ مگر بھارت کے لیے اب کچھ باقی نہیں رہا، کیونکہ جب بھی کرفیو ہٹایا جائے گا، جو بھی ہوگا پاکستان کو الزام دیا جائے گا، اور ہمیشہ ایک اور پلوامہ کا خطرہ ہے، وہ پھر ہمیں بمباری کا نشانہ بنائیں گے، اور پھر ایک اور سائیکل چل پڑے گا۔ اور نریندر مودی کیا سمجھتا ہے کہ 18 کروڑ مسلمان بھارت میں کیا سوچتے ہوں گے؟ کیا وہ یہ دیکھ نہیں رہے؟ ان کشمیریوں کو جنہیں 55 دنوں سے قیدی بنایا گیا ہے، کیا وہ نہیں دیکھ رہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلمان اشتعال میں نہیں آئیں گے؟ اور میں 18 کروڑ لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور جب وہ انتہا پسندی پر اتر آئے تو بھارت میں بھی کوئی واقعہ ہوگا، پھر دوبارہ ہم پر الزام آئے گا، اور میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، ہم پر الزام لگایا جائے گا۔ اور جناب صدر، 1.3 ارب مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا جائے جو یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ صرف اس لیے کہ کشمیر میں ہو رہا ہے کہ کشمیری مسلمان ہیں، یہ کشمیری ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ انہیں پتہ ہے یہ ان کے مذہب کی وجہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال؟ یہودی برادری کیا سوچے کہ اگر 8 لاکھ چھوڑے، اگر صرف 8,000 یہودی قید میں ہوں، یورپی کیا سوچیں گے؟ ہم کیا سوچیں گے؟ میرا مطلب کسی بھی برادری کے لوگ اگر ایسے محصور ہوں تو آپ کے خیال میں وہ کیسے سوچیں گے؟ کیا ہم کسی اور خدا کے بندے ہیں؟ کیا اس سے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ لوگ 1.3 ارب مسلمانوں میں سے کوئی نہ کوئی ہتھیار اٹھائے گا، مجھے پتہ ہے۔ ہم ایسی مغربی فلمیں دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں جس میں ایک شریف آدمی کو جب انصاف نہیں ملتا وہ گن اٹھانے کا فیصلہ کرتا ہے اور انصاف لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک فلم تھی، مشہور فلم نیو یارک میں بنی، جس کا نام ڈیتھ فش تھا۔ اس کی بیوی مار دی جاتی ہے ڈاکوں کے ہاتھوں، اسے انصاف نہیں ملتا، وہ ایک گن اٹھاتا ہے اور وہ ڈاکو چن چن کے مارنا شروع کر دیتا ہے، اور تمام سینما بین اس کو داد دے رہے تھے اس وقت۔ تو آپ کا کیا خیال ہے مسلمان اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اگر خون ریزی ہوئی تو مسلمان انتہا پسند بنیں گے، اسلام کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے جو وہ دیکھیں گے کہ کوئی انصاف نہیں ہوتا جب مسلمانوں کی بات آتی ہے۔
ایک طرف روہنگیا مسلمان ہیں میانمار میں، اللہ جانے 1 لاکھ کے قریب بے گھر ہیں جہاں ان کا نسلی صفایا ہو رہا ہے۔ کیا ذمہ داری ہے عالمی برادری کی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں 1.3 ارب لوگوں کا رد عمل ہوگا؟ میں اپنے آپ کو اس میں تصور کرتا ہوں کہ میں کشمیر میں ہوں اور مجھے 55 دنوں سے قید رکھا گیا ہے، اور میں نے جنسی زیادتیوں کے بارے میں بھی سنا ہے کہ بھارتی فوجی گھروں میں گھستے ہیں۔ کیا میں یہ ذلت کے ساتھ جیوں گا؟ کیا میں ایسی زندگی گزاروں گا؟ میں بھی گن اٹھاؤں گا۔ آپ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ انتہا پسند بنے۔ جب لوگ جینے کی چاہت چھوڑ دیں گے تو کیا باقی رہ جائے گا جینے کو؟ اور اسی لیے اگر آپ انسانوں کے ساتھ ایسا کریں گے، آپ در حقیقت لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں۔ تو جناب صدر، میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں، یہ بہت نازک وقت ہے، اس کا رد عمل آئے گا، پاکستان کو الزام دیا جائے گا، 2 ایٹمی قوتیں آمنے سامنے آئیں گی جیسا کہ ہم فروری میں ہوئے تھے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس راستے پر چلیں، اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ 1945 میں وجود میں آئی تھی۔ آپ کو اس کو ہونے سے روکنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم 1939 میں واپس چلے گئے ہیں۔ میونخ، چیکوسلواکیہ لے لیا گیا، ساتھ ملا لیا گیا۔ عالمی برادری کیا کرے گی اب؟ کیا یہ 1.2 ارب لوگوں کی تجارتی منڈی کی خوشامد کرے گی، یا پھر انصاف اور انسانیت کے لیے کھڑی ہوگی؟ اگر یہ غلط سمت میں چل پڑا، آپ بہترین کی امید رکھیں مگر بدترین کے لیے تیار رہیں۔ اگر 2 ممالک کے درمیان روایتی جنگ شروع ہو گئی، جناب صدر، اگر روایتی جنگ شروع ہو گئی، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، فرض کر لیں ایک ملک 7 گنا چھوٹا ہے اپنے ہمسائے سے، اسے 2 راستے ملیں، یا آپ ہتھیار ڈال دیں یا پھر آپ اپنی موت تک اپنی آزادی کے لیے لڑیں، ہم کیا کریں گے؟ میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم لڑیں گے۔ اور جب ایٹمی قوت آخر تک لڑتا ہے، اس کے اثرات سرحدوں سے باہر تک جاتے ہیں، اس کے دنیا پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آج یہ پھر کہوں گا، میں یہاں ہوں کیونکہ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ یہ دھمکی نہیں، یہ ڈر ہے، فکر ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور میں یہاں اقوام متحدہ کو یہ کہنے آیا ہوں، آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ امتحان ہے اقوام متحدہ کا۔ آپ ہی ہیں جنہوں نے کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کی ضمانت دی تھی۔ یہ اس وجہ سے تکلیف سہ رہے ہیں، اور یہی وقت ہے کہ خوش آمد نہیں، جیسا کہ 1939 میں خوش آمد ہوئی تھی۔ یہ وقت ہے قدم اٹھانے کا، اور نمبر 1 قدم یہ ہے کہ بھارت لازم یہ غیر انسانی کرفیو اٹھائے جو 55 دنوں سے جاری ہے۔ یہ لازم آزاد کرے تمام سیاسی قیدیوں کو، خاص طور پر ان 13,000 لڑکوں کو جنہیں اٹھایا گیا ہے، ان کے والدین کو جس کا علم ہی نہیں، اور پھر عالمی برادری لازمی حق دے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا۔ شکریہ۔